بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید ناظرین۔ کراچی کے حوالے سے یہ کراچی ٹائم ہم پروگرام کرتے ہیں اور کراچی میں بے شمار مسائل ہیں جس کے حوالے سے مختلف ایم این اے، ایم پی ایس اور تنظیموں اور ویلفیئر لوگوں کو بلا کے ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت جو پریشانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، اس پہ ہم بات کریں اور اداروں کو اس مسائل سے آگاہ کریں۔ اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، سربراہ پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں، چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت کراچی سندھ، علامہ خلیل الرحمان چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ اور کراچی کے حوالے سے جو اس وقت پریشانیاں ہیں کووڈ کے حوالے سے، تاجر لوگ جو ہے پریشان ہیں اور کاروبار کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، اس حوالے سے علامہ خلیل الرحمان صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو لوگ آتے ہیں پریشانیاں لے کے، جو بات کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جب سے کرونا کی وبا آئی ہے، پوری دنیا ہی کو اس نے متاثر کیا ہے، اور کئی لوگ جو مسلمان ہیں ظاہر وہ جہاں باق ہوئے، فاصل جنت ہوئے، اور کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ پوری دنیا میں اس کی پرواہ ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں اس کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے اور اس کے پیش نظر جو عوام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پاکستان میں مساجد، مدارس، مزارات، یہاں پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ شاید کسی نے ماسک پہنا ہوا ہو۔ ان کی دیگر جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اس پہ ماسک پہنتے ہیں۔ خود وزیر اعظم پاکستان ماسک نہیں پہنتے، وزیر اعلیٰ نہیں پہنتے، دیگر افراد نہیں پہنتے۔ جب تک وہ ماڈل نہیں بنیں گے، نمونہ نہیں بنیں گے قوم کے لیے، تب تک قوم اس کی پابندی نہیں کرے گی۔ دوسری بات یہ، ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور ہم اسلام بھی کہتا ہے کہ موت اللہ کی طرف سے ہے، بے شک، اور بیماری شروع سے آ رہی ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ خطرناک تو یہ بخار ہے جو انسان ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ پھر علاج معالجہ موجود ہے، اگر علاج معالجے پر توجہ دی جائے اور ڈاکٹروں کو حاضر کیا جائے وقتی طور پر جب مریض آتے ہیں، تو میرے خیال میں کرونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور سرکار نے فرما دیا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ایک مسلمان دن میں 5 بار وضو کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، منہ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو حکم ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو حکم ہے۔ ڈاکٹر تو آج کہہ رہے ہیں نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، کھانا اس وقت تک شروع نہ کرو جب تک تم ہاتھ نہ دھو لو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو۔ اب جس دین میں ایسی تعلیمات ہوں، وہاں اس دین کے ماننے والوں کو کرونا کہاں آ سکتا ہے؟ اور اس کو ہمارے جو ہے وزیر اعظم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا، اور آج تک کوئی مریض مسجدوں سے نہیں آیا، کوئی مزارات سے نہیں آیا، کوئی مدارس سے نہیں آیا، کوئی مذہبی تنظیمات کے جو اجلاسات، اجتماعات یا پروگرامات ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، ہر مسئلے کا بندہ پروگرام کرے گا۔ اس کے بعد سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، یہ 3-4 مہینے، ربیع ثانی ہے، یہ مہینے ایسے، ان مہینوں میں مسلمانوں کے مختلف پروگرامات ہوتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ جناب، ایک تو ان مہینوں میں زیادہ کرونا آ جاتا ہے، دوسری بات ہے کہ 8 دن بعد کرونا آتا ہے کہ چھٹی جی ہفتے کو بھی کر دو، اتوار کو کر دو، باقی پورا ہفتہ کرونا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کاروبار کھول دیتے اور تھوڑی سی پابندی کریں، اصل میں ہماری گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ ہماری پولیس ہوگی، رینجر ہوگی، اگر یہ ذمہ داریاں پوری کرے اور عوام کا ٹائم مقرر کر دے، باہر کوئی ایسا گیٹ لگا دے، اس گیٹ سے مخصوص لوگ اندر جائیں، وہ باہر آ جائیں، پھر مخصوص لوگ اندر جائیں، تو میرے خیال میں جتنی رش ابھی پڑتی ہے، رش ختم ہو جائے گی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، کاروباری حوالے سے جو ہے وہ لوگ اس وقت ڈسٹرب ہیں، کبھی ان کو لاک ڈاؤن کا سامنا کرتا ہے۔ اب یہ بیماریاں تو آنی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ہمیں مطلب یہ بیماریاں تو
اب ایک ویو آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, تو اب انہی کے بیماری ساتھ سے چھٹکارا نہیں. ہمیں تو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. لوگ جو ہے ویکسین لگانے میں سستی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں, ویکسین کے حوالے سے بیرون ملک کی بھی رپورٹ یہ ہے, دوسری یہ پاکستان کے جو اب تک ادارے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, مثلا ڈاکٹر زید احمد کا کل میں نے انٹرویو سنا, وہ بھی منع کر رہا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مملکت کے وزیر مشیر ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کو ویکسین نہیں لگ رہی. اگر لگ بھی رہی تو وہ ہمارے غلط فہمی ہے, ٹیکہ لگ جا رہا ہے, جسم الگ ہے. سب سے پہلے ان کو سینٹرز میں جا کر ویکسین لگانی چاہیے. سب سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بندی لگ جائے, اس پہ بھی لاک ڈاؤن لگ جائے کہ اس وقت تک بندہ اجلاس میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک ویکسین نہیں لگائے گا. جب آپ لوگ ویکسین نہیں لگا رہے تو عوام کہاں سے لگائے گی؟ اسلام جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ماڈل بناؤ. مطلب جو بیانات کر رہے ہیں کہ ویکسین کے بارے میں, وہ پہلے خود ماڈل بنے. بالکل. اور واقعی ایسا کچھ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو ویکسین لگا, کچھ کو موت ہوگی, کچھ بیمار ہیں, کچھ دیگر معاملات ہیں. ابھی بھی میں ہمارے امام صاحب, ان کی بچی بیمار ہے, میرے پاس سنا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کو فون کرو یا اس کو داخل کر لو. اس نے بھی ویکسین لگائی ہوئی ہے, ٹیکہ لگاؤ, ٹیکہ اور جگہ خراب ہوگی اس کی. یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے. اچھا اچھا. سرور صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں کہ جو مزارات کے معاملات ہیں جو اس وقت اوقاف ڈیل کر رہی ہے, اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دعا پڑھ لیتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں ویکسین, وہ کووڈ 19 کے لیے ایک بہترین ہے, بلکہ اس کو عام دنوں میں بھی فجر اور عصر کے بعد پڑھنا چاہیے. اس کا ورد کریں, مختصر سا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وبا, ہر جادو, ہر طرح کی اس سے ہمیں محفوظ رکھے گا. کہ بسم اللہ شافی, بسم اللہ کافی, بسم اللہ معافی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یقیناً ہمارا تو یہ ہو گیا. دوسرا ہمارا علامہ صاحب نے ابھی ماشاءاللہ سے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے, اور کووڈ 19 یقیناً ایک بیماری ہے, ایک وبا ہے, اور یہ حکم بھی ہے کہ اس کا توکل یہ ہے اللہ کا کہ پہلے آپ اس جانور کو اس کھوٹے سے باندھو, اور اس کے بعد نہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. یہ ہے توکل. بالکل. ہم یقیناً جیسے حضرت نے بھی فرمایا بھی کہ ہماری جو نمازیں ہیں, بلکہ میں ایک اس کو ایسے کہتا ہوں کہ ہمارا جو وضو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ہے کورونا. بے شک بے شک. اور اگر ہم سب اللہ رجوع کریں, اور جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے ہیں, معاشی طور پہ تباہی ہے, بربادی ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں, تو اس کے لیے توکل اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے لیے توکل جب کرے پہلے آپ وہ جہاں حدیث کے مطابق کہ پہلے اپنے اس جانور کو کھوٹے سے باندھ لیں, پھر آپ جو آپ کے اختیار میں وہ کر لیں, وہ آپ پہلے جو باقی اللہ پہ چھوڑیں. اللہ پہ چھوڑیں, انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم ممالک کو دیکھ لیں, یا پاکستان کی بالخصوص میں مثال دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں جتنے اموات پوری دنیا کے اندر, جو ماڈرن کنٹریز ہے, جو ہم سے بہت ڈیولپ 2 سال آگے ہیں ہم سے, ان کی ڈیولپمنٹ بہت ایڈوانس ہے, ہم تو پسماندہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے, تو اب لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہاں پہ شرائع موت بہت کم ہے. یقیناً ہو سکتا ہے میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ویکسینیشن نکلی ہے یا یہ چیزیں ہیں, اس کا یہ ایک علاج ہے. اور میں نے ویسے علامہ صاحب, میں نے میری مسز نے تو دونوں ویکسینیشن کرا لیے. وہ اس وجہ سے دیکھیں ایک باقی اللہ تعالیٰ ہے, موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق یہ سب اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہماری پلاننگ ہماری حکومت کی, ہمارے اداروں کی, کہ یہ صرف ایک بات جو ہمیں تھوڑا سا پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ یہ کووڈ جس کے اوپر ہم اتنی پبلسٹی کر رہے ہیں, ایس او پی کے تحت جب ہم سارے کام کر رہے ہیں, آج آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ تاجر ہے وہ پریشان ہے. تاجر کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ تاجر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 6 بجے تک کرے تو آپ کیا کہتے ہیں پوری ویک کر دیں. وہ یہی کہہ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے وہ تعاون بھی کر رہے ہیں, ایس او پی بھی عمل کریں, ہم ماسک
ماسک لگائیں, ہم ڈسٹینس رکھیں, یہ سب چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی طبقے نے جتنا تعاون کیا ہے, آپ مساجد کی نمازیں لے لیں, جمعے کا عید بافرا یا ہر اس میں کیا ہے, کہیں پہ مجھے یہ چیز نہیں آتی. بتائیں سیاستدان کتنا عمل کر رہے ہیں. آپ ابھی کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے, وہاں کشمیر کے الیکشن کے اندر سب ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے تھے. کس لیڈر نے یا کس لوگوں نے کیا کووڈ-19 وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ سیاسی اجتماع ہے, یہ مذہبی اجتماع ہے, یہ مسجد ہے, یہ مزار ہے, یہاں پہ نہیں ہے, یہاں یونیورسٹی پہ جانا ہے, کالج میں جانا ہے, فیکٹری میں. یہ جو چیز ایکول ہونا چاہیے, ایکولیٹی ہونی چاہیے. ایس او پی کے ساتھ آپ جب سب کام کر رہے ہیں, ایس او پی کے تحت مارکیٹ اوپن ہے, ایس او پی کے تحت آپ کے الیکشن اوپن ہے, وہاں تو کوئی ایس او پی پہ عمل نہیں ہو رہا الیکشن کے اندر, تو پھر آپ کے لیے مزارات ہی کیوں رہ جاتے ہیں؟ آپ کے لیے مساجد کیوں ہیں؟ آپ کے لیے مدارس کو آپ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ مذہبی طبقے کو, اسلام کو کیوں آپ اہل سنت کو آپ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ اب مزارات کا ایشو آیا, ہم نے ہمارے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت, ہمارے خدام المزارت کے تحت باقاعدہ سینیٹائزر گیٹس بنا کے دی. ہم نے آفر کی ہے کہ اس میں ہم لگائیں گے, اور ہم نے لگائے بھی ہیں. اس میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ چلے جائیں, ہمارے وہاں رضاکار موجود ہیں. ہم سینیٹائزر, جو پروسیس اس اسمبلی کے اندر ہے, جو پروسیس اس الیکشن کے اندر ہے, جو پروسیس اس فیکٹری کے اندر ہے, وہ ہم بھی تو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ ان روشنی کے میناروں کے دروازے بند کریں گے, یہ روشنیوں کے, دعاؤں کے مینار ہیں. یعنی کہ یہاں سے آج آپ دیکھیں, آپ ایک مثال لوں میں معذرت کے ساتھ, کہ آج وہ سعودیہ کا ہم دیکھتے ہیں, ایک ملک کے اندر وہاں جا کے دیکھیں کیسینو کھلا ہوا ہے, کیسینوز, مطلب وہاں پہ جو سینما کے اندر جو ٹکٹیں سیل ہوئی ہیں وہ ریکارڈڈ ہوئی ہیں, ریکارڈڈ. ابھی کی میں بات بتا رہا ہوں, وہاں پر سینما کھلے ہیں, وہاں پر تفریح کیسینو کھلی ہوئی ہیں, وہاں پر سب جوات سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہاں اگر مسجد نبوی اور حرم شریف میں چلے جائیں, جبکہ یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا ہے, یونیسیف نے یہ کہا ہے کہ سب سے اس وقت مبارک اور یعنی کہ جہاں سیف جگہ ہے وہ حرم شریف ہے, جہاں کسی کو کچھ نہیں ہے. ہم وہاں احتیاطیں ساری ہیں, تو وہاں کیسینو میں احتیاط کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ بازاروں, مارکیٹوں میں, شاپنگ مالوں میں احتیاط کیوں نہیں ہے؟ جب وہاں ایس او پی ہو سکتی ہے تو مزارات کے لیے کیوں نہیں؟ سر یہ تو دعاؤں کے روشنیوں کے مینار ہے, جہاں سے دعائیں ملتی ہیں, جس کے صدقے سے شفا ملتی ہے. جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پاکستان سے بار بار ہماری درخواست ہے, ہم نے 2 پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں کہ یہ ہمیں اہل سنت کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ بند کیا جائے. یہ کووڈ-19 کون سا ہے کہ جو صرف یہ ان دنوں میں آتا ہے؟ کہ عید کا تہوار آ گیا, کووڈ-19 آ گیا, بقرعید آ گئی, عید آ گئی, رمضان آ گئے, چلے بھئی یہ تراویحوں پہ آ گئے. یعنی الیکشنوں میں نہیں آتا کووڈ-19, بالکل سپر مارکیٹ میں نہیں آتا. کنٹینیو لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر چیز ایکول ہونی چاہیے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی ٹائم میں گفتگو ہو رہی تھی کووڈ کے حوالے سے, جو ہمارے تاجر پریشان ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شاپ پہ اپنا کاروبار نہیں ہو رہا تو امپلائی کو نکال رہے ہیں, اور وہ امپلائی کے پاس کام نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی صورتحال ہونی چاہیے کہ کاروبار بھی چلے. کوئی ایسا مشورہ جس میں حکومت کو یہ مشورہ دیا جائے جس میں دونوں کام ہو سکے, کووڈ کا احتیاط بھی ہو سکے, ایس او پیز بھی ہو سکے, اور ان کی تجارت بھی قائم دائم رہے, اور جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں ان کو نکالا نہ جائے. جی علامہ صاحب. باقی یہ بات تو آپ درست کہہ رہے کہ کاروباری حوالے سے جو پریشانیاں, جو پابندیاں ہیں, اسے صرف کاروباری لوگ پریشانی, عام بندہ بھی پریشان ہے. عام بندے کو جو خریداری کرنی, خاص طور پر گھر کا راشن لینا ہے, اس کے لیے بھی بیچارے نے صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے, شام کو آ کے کچھ انتظامات کرنے, مارکیٹ بند ہو جائے گی. اور سب سے زیادہ پریشان تاجر ہیں. تاجر جب تک اس کا مال نہیں بکے گا, اسے کوئی منافع نہیں ہوگا, نیا مال نہیں آئے گا. تو گورنمنٹ نے جو ویکسین کا معاملہ کیا, ایک اچھی بات ہے, ویکسین لگ رہی ہے, وہ الگ بات ہے, کچھ لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, اس کا بھی سدباب گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. لیکن جن تاجر حضرات نے ویکسین لگوا لی ہے, کم از کم انہیں تو کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. جب ویکسین لگ گئی تو ختم بات, اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود بھی ویکسین سے مطمئن نہیں ہے. جو دوسرا مطلب ہم یہ نکالیں گے نا, جب آپ جنہوں نے ویکسین لگائی انہیں کاروبار کی اجازت نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہماری حکومت وقت بھی اس سے مطمئن نہیں ہے.
جب ویکسین لگ گئی ہے تو آپ ان کو کاروبار کھولنے کی اجازت دیں، اور ظاہر ہے جب کاروبار کھلے گا تو کئی جو ان کے خادم کام کرنے والے ہیں، نوکر حضرات ہیں، ڈیوٹی کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، ان کو ڈیوٹی ملے گی، پیسہ ملے گا، ان کا گھر چلے گا۔ آپ نے اگر اس پہ پابندی لگائی تو بہت سے مزدوروں کی چھٹی ہو جائے گی، کام سے نکال دیا جائے گا۔ جو ایک پابندی لگنے سے کئی گھر جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب سرور کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی بیماری تو ہیپاٹائٹس سے جو پھیلی گندگی سے، گندگی پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر جگہ جگہ ہے، بدبو پھیل رہی ہے، جراثیم پھیل رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں لوگ۔ تو اگر اس حوالے سے بھی گورنمنٹ چاہے تو میں تو کہوں گا، میں بلکہ مشورہ دوں گا اپنے زعماء کو، لیڈران کو، قائدین کو، کہ آپ 24 گھنٹے کاروبار کھول دیں۔ آپ کا یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ مارکیٹ میں رش ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ یار میں دن میں 11 بجے جاؤں، رات کو 11 بجے جاؤں، 12 بجے جاؤں، مجھے چیز مل جائے گی، وہ اطمینان سے گھر میں جائے گا، کھانا کھائے گا، نہائے گا، نماز پڑھے گا، نکلے گا اور سکون سے جائے گا، باقاعدگی ختم ہو جائے گی۔ جب گورنمنٹ کہتی ہے جی کل سے پابندی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو لوگوں نے راشن رکھا ہوا وہ بھی نکل دوڑتے ہیں، رش بڑھ جاتا ہے، کم ٹائم کی وجہ سے کم ٹائم کی وجہ سے ریشو بڑھ یہ جاتا بہت ہے۔ آپ نے اچھی بات بتائی کہ جو دکاندار ایسے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن یا ان کی لیبر ہے انہوں نے ویکسینیشن کا کورس مکمل کر لیا ہے، کم از کم ان کو جو ہے نا شاپ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ فلو بڑھ جائے گا، لوگ ویکسینیشن زیادہ لگائیں گے۔ سر آپ کے پاس آتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے دائرہ میں جو لوگ ہیں، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے تنظیم سے وابستہ ہیں، اس وقت آنے والے وقتوں میں کیا ان کا لائے عمل ہے، جو وہ کراچی کے لیے کیا خدمات پیش کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے کیا خدمات پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی ایسا منشور بنایا ہوگا کہ اب عوام کے لیے ہمیں کچھ اچھا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر تنظیم کا ایک منشور ہوتا ہے کہ بھلائی کی طرف جائیں اور لوگوں کو اچھی راہ دکھائیں، لوگوں کے لیے خدمت کریں، تو آپ نے کیا اس بارے میں سوچا ہوا ہے؟ یقیناً ہمارا ایک خدمت کا شعبہ ہے جو فلاحی کام انجام دیتا ہے، وہ آپ نے رمضان میں بھی دیکھا ہوگا اور عام کسی مشکل وقت میں بھی دیکھا ہے۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے ٹینٹ لگتے ہیں، وہ ہے، ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں، کلینک سے، بلکہ کل سے ہے نا وہ کلفٹن کے اوپر وہ حجامہ کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بھی آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس پہ بھی کام ہوا ہے اور فری آف کاسٹ ہو رہا ہے۔ وہ کل بڑا رش تھا۔ اور دوسری بات ہے، اگر آپ جیسے سیاسی طور پہ آپ نے منشور پڑھا تو ہمارے ویسے تو بہت ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن تین جو ہے اس ملک کی جو اندر جو اس ملک کے لیے ہے وہ تین ایشو ایسے ہیں کہ ایک ملک میں عدل کا نظام ہو، تعلیم ہو اور امن و امان ہو۔ ہم ان چیزوں کو فوکس کر لیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی، آج ہم ایجوکیٹ کرتے تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ اور ترقی کی طرف جاتا اور چیزیں میں اچھے چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی۔ ایک بات، دوسرا ہے عدل کا نظام۔ عدل کا نظام ہمارا ایک کوشچن مارک ہے۔ جو ملک کا نظام دیکھیں، آج آپ دیکھیں کہ جیسے بلڈنگیں بنی، بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، نیشنل ایک ٹاور ہے، یا اسی طرح کے ابھی گلشن کے اندر معاملات ہوئے، تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عدل کے نظام کو مضبوط ہونا چاہیے۔ جس دنیا میں اگر جس نے 623 سال حکومت کی ہو یا 714 سال حکومت مسلمانوں نے کی ہے، اگر آپ وہاں سلطنت عثمانیہ دیکھیں 623 سال حکومت کی، ان کا جو بیس تھا، ان کی جو وہ تھا عدل کا نظام، اسلامی نظام، آقا کریم کا نظام، شریعت محمدی کا نظام، جس میں انصاف ہے، عدل ہے، جہاں میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ قبیلے کے لوگ، یہ طاقتور قبیلہ ہے، اگر ان کی بیٹی نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو فساد ہوگا، تو آپ آقا کریم نے فرمایا، آقا کریم نے فرمایا خدا کی قسم میری جگر میرے بیٹی بی بی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یعنی کہ اتنے عدل کا نظام یہ ہے، یعنی اس کے لیے پھر یہ قانون کا دورہ معیار ختم ہونا چاہیے، عدل انصاف آنا چاہیے، اور یہی ہماری ایک کوشش ہے۔ ابھی ہم اس الیکشن کے اندر ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، ان سب میں ہمارا یہی ہے۔ آج آپ شہر کراچی کی مثال لے لیں، جو آپ 70% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، آج پورا کراچی کنڈی بنا ہوا ہے، ہر شخص کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج شہر کی گلیاں، میں ابھی علامہ صاحب نے بھی یہ بات کو کوٹ کیا تھا،
یہ گندگی سے آپ یقین مانے کووڈ-19 سے لوگ اتنے نہیں مر رہے جتنے یہ کچرا کنڈیاں اور یہ گندگی سے، ہیپیٹائٹس سی، اے بی سی. آپ سر اس کا کوئی آپ کی لمٹ ہے؟ آپ اٹھا لیں، پورا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر سب سے زیادہ مرنے اموات جو ہیں وہ اس سے ہے، اپنے اس ہیپیٹائٹس سی سے، اے ہے، بی. ابھی پھر وہ آ جائے گا کیا کہتے ہیں آپ کا یہ جو ابھی بارشوں کے اندر یہ جو اس کے بعد کا جو رزلٹ آتا ہے وہ ڈینگی کا آیا. یعنی ہم اس سے زیادہ لوگ اس میں گئے، لیکن ہمارے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے. صفائی ہمارے پر نظام نہیں ہے، عدل کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے، صحت کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے، تعلیم ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے. تو اس شہر کے ساتھ، شہر نے آپ کے ساتھ جو آپ کے پورے پاکستان کو چلاتا ہے، 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. آج آپ ہمیں ہی دیواروں سے لگایا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سید معاشی ہب ہے. سید مراد علی شاہ صاحب ہو، ان کی پوری ٹیم سے درخواست ہے کہ آپ سید زادے ہیں، آپ آگے بڑھ کر آپ انجینئر بھی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے 2 قدم آگے بڑھنا ہوگا. یہ قوم قربانی دے رہی ہے، دیتی آ رہی ہے. یہ تو سن 47 سے قربانیاں دے رہی ہے. ہمیں 70 سال بعد بھی آج ہمارے بیسک نیڈز حل نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان، پورے پاکستان کی عوام سے درخواست ہے، خدا را ووٹ ایک امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں. آئے ہم نے سیکولر نظام دیکھا، لبرل نظام دیکھا، ہم نے دنیا کے سارے نظام دیکھے. آئے اللہ کے نظام کو دیکھیں جہاں عدل بھی ہے، تعلیم بھی ہے، جہاں امیر و غریب کا فرق نہیں ہے، جو قول و فعل کا تضاد نہیں ہے، جہاں گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ. وہ خطبہ ہم لے لیں، وہی ہمارا منشور ہے، وہ ہمارا آئین ہے، وہ دے کے چلے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. آج عمل کرنے والے بن جائیں، انصاف کرنے والا بن جائیں. آج ہم اب یہ لڑکیوں کا آج کا جو واقعات ہو رہی ہے، ابھی جو اسلام آباد کے 2 سنگین ترین واقعات، بتائیں ہمیں آج تک، مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کس کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں. اب جب تک معاشرے کے لیے کیا ہے، عدل کا فقدان ہے. عدل ہے تو وہ ہے. آج جو ملک کو لوٹنے والے ہیں، ملک میں کرپشن کرنے والے ہیں، وہ چور اور ڈاکو جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے. میں نے اور آپ کا تو گرین چینل نہیں چلتا، میرا اور آپ تو ہم اس معاملے، اور ہم بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہے، ہمارا بھی ٹیکس ہے، ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں، تو ہمارا بھی حق ہے. اگر ہم دنیا کی مثالیں دیتے نا تو وہاں امیروں سے پیسہ لے کر اور غریبوں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ میڈیکل فری ہے، وہاں صحت فری ہے، اسکول گوئنگ فری ہے، بچوں کی تعلیم فری ہے، ہر چیز وہاں فری ہے. کیوں ہے؟ وہ ٹیکسز جو دے رہے ہیں، وہ گورنمنٹ جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے وہ نیچے ٹرانسفر کر رہی ہے نچلی سطح. ہمارے بلدیاتی الیکشن ہم جس کے اوپر آج کب سے رو رہے ہیں کہ یار دے ہمیں، ہم مسئلے ہم کریں گے حل. لیکن اب اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری عوام کو بھی اب سوچنا ہے کہ یار کون ہمارے لیے اچھا ہے، کون برا ہے. ہم چوروں ڈاکوؤں کو سلیکٹ کرتے رہیں گے تو پھر ملک کی ترقی کیسے ہوگی، ملک کا نظام کیسے بدلے گا. آج اہل سنت کو دیکھیں کہاں ہے، ہر جگہ دعووں پہ. اوقاف ہمارا یہ 62 کے اندر ایوب خان کے دور میں بنا تھا اوقاف. ہم نے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اوقاف علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کے حوالے کیے جائے. وہ جو اس نظریے کو لیتے ہیں، ان کے ساتھ کی جو پلاٹ ہے اس کے اوپر یونیورسٹیاں قائم کی جائے. اس نظریے کو آپ دیں، وہ محبت کا پیغام دیتی ہے، یہ پیار کا پیغام دیتے ہیں. خدا کی قسم ان کی دعاؤں کے صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں لوگوں کے. بڑے بڑے چور اور ڈاکوؤں کی تقدیریں بدل گئی ان ولیوں کی نظر سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک چینج کرنا ہے تو اس قوم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. جب تک میں اور آپ چینج نہیں ہوں گے، اس ملک کی ہم تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں وہ بہت مشکل کام ہے. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کے اصولوں کو بھی ہمیں اپنانا ہوگا، ان کے وہ طور طریقے ہمیں اپنانے ہوں گے. جب تک ہم ان طور طریقوں پہ نہیں چلیں گے بہت مشکل کام ہے کہ ہم ملک کو ہم بدل جائیں، ہم ملک کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا. تاجر برادری ہو، ہر برادری کے ساتھ آپ بیٹھے. آپ جب کوئی فیصلہ کرتے ہی ہے، گورنمنٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھتی ہے. جب گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے ایجوکیشن کے بارے میں تو تعلیم اداروں کے ڈائریکٹروں کے ساتھ بیٹھتی ہے. تو جب آپ مزارات اور مساجدوں کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے اکابرین کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ کے SOP بناتے؟ آپ ہمیں SOP دے، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے. آپ 50% اسکول الاؤ کر رہے ہیں، 50% آپ وہ فیکٹریوں کو الاؤ کر رہے ہیں، آپ 50% کہتے ہیں معاشی پہیا چلنا چاہیے کیونکہ ملک اس سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایسا نہیں ہے، پاکستان میں سب بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اور جو معاشی انٹیگریٹرز ہیں وہ بہت اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ مذاکرات کو جو ہے وہ کھولا جائے، SOPs کو فالو کرانا ہمارا کام ہے. بالکل ہمارے خود رضاکار بالکل فالو کریں گے. بالکل آپ علماء مشائخ کے حوالے کیا جائے، اس کے حوالے سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اوس آ رہا ہے اور اس میں بھی مذاق
جو ہے بند ہوں گے. اس حوالے تین عرس آ رہے ہیں, مصری بابا شاہ کا مزار, مزارات تو ویسے بھی 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. بالکل. اور جہاں تک عبداللہ شاہ غازی کی بات ہے تو وہ تو عبداللہ شاہ غازی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن مصنع کی اولاد میں سے. جی. آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی دونوں شہید بھی ہیں, اور آپ کی تو کئی کرامات ہیں. آپ کے مزار کے نیچے میٹھے چشمہ آج تک موجود ہے, جگہ پورا سمندر کڑوا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سمندر رکا ہوا ہے طوفان کا پیشن گوئی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, سارے انتظامات ہو جاتے ہیں, لیکن طوفان کراچی میں نہیں آتا. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یوسف شاہ غازی, حضرت مصری شاہ صاحب, عزیز اپنا سرمس کماڑی والے, ان کے نام آتے ہیں کہ ان بزرگوں کی وجہ سے سمندر رک گیا, ورنہ سمندر تو ان کے مزارات تک تھا. جب ماڑی پور تک تو سمندر تھا, ان کی دعاؤں سے پیچھے ہٹ گیا. اب سمندر پیچھے ہٹ سکتا ہے تو کورونا کیا چیز ہے. پھر دوسری بات ہے کہ نبی پاک نے 65 کی جنگ میں بھی بڑا کردار, 65 کی جنگ میں بڑا کردار ادا کیا. لکھا تھا 727 ہجری کی ان کی ولادت ہے, 727 عیسوی کی ان کی ولادت ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اسی طرح مصری شاہ صاحب ہیں. تو عرس, اور یہ اللہ کا مسلم عرس کا معنی ہے شادی, خوشی. ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے صدقے میں رب رحمتیں نازل کرتا ہے. ہم ان کو جا کے پوچھتے نہیں ہیں, ہم ان کو نہیں پوچھتے, ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, ان کی روح کو بخشتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمتیں یہاں برس رہی ہیں, ان رحمتوں میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. وہاں جو بندہ جاتا ہے باوضو ہو کر جاتا ہے, وہاں بیٹھتا ہے, کم از کم اگر اس سے اور کچھ بھی نہیں آتا, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوگا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوگا, یہ کم ایک عقیدت ہے اس کو, ایک درود پاک پہ ایک عقیدت سے جاتا ہے. اس کے لیے SOPs بنائیں. جو مزارات سے متعلقین جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں یا ہماری جو تنظیمات ہیں ان کے حوالے کریں, ہم ان کو پابند کریں گے کہ بھائی یہ پابندی ہے. اچھا, وہ اگر پابندی انہوں نے فالو نہ کی, غش لگا, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ پابندی لگا دیں. بہت اچھی بات ہے ناظرین کہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ مزارات کو بھی کھولا جائے, اور مزارات میں اگر SOPs پر پورا عمل نہ ہوا تو ہم آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ پھر بند کر دیا جائے, لیکن جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں مزارات کے ساتھ ان کے لیے کھولا جائے. یہ ہمارے دونوں علماء کرام کا ایک مطالبہ ہے. ایک چھوٹی سی بات ہو, جو مزارات میں گندگی ہے اس گندگی کو ہٹایا جائے. جیسے خاص طور پر وہاں ہیروئنچی ہیں, نشے والے لوگ ہیں, جو مزارات کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, ایسے لوگ مزارات پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو اٹھانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ ایک دن میں سارے مزارات کی صفائی کر سکتی ہے لیکن نہیں کرتی. خود بخود انہیں وہاں بٹھایا ہوا ہے, برائی پھیلانے کے لیے, گناہ پھیلانے کے لیے, دیگر راستے بھول جاتے ہیں. تو سب سے بڑا مطالبہ میرا آج کے پروگرام کے ذریعے, وہاں لوگ جو ہے وہ کم, جو جن لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے ان لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. بالکل کو کرتے ہیں گمراہ, ظاہر ان کا عقیدہ ایسا ہے, دیگر معاملات کے ایسے ہیں, ظاہر اب ٹی وی پروگرام میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن گورنمنٹ کم از کم جتنے بھی نشہ کرنے والے یا نشاور چیزیں پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو وہاں سے ختم کرنا چاہیے. اور نماز کے اوقات میں خاص طور پر تمام دکانیں جتنی بھی انہیں مزارات کے ارد گرد, بس پورے پاکستان میں ہونا چاہیے جیسے حرم شاہ حرم ہوتا ہے کہ نماز پانچوں ٹائم کی نماز میں کاروبار بند ہونا چاہیے. بہت اچھی بات, 15 سے 20 منٹ کے لیے. بہت اچھی بات. اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ چیز سے ریلیٹڈ کہ نماز کے وقت سارا کاروبار بند ہونا چاہیے. وہ تو پورے پاکستان کے ساری چیزوں میں ہونا چاہیے. لیکن ایک منشیات کے حوالے سے کل آپ نے دیکھا 2 بیانات, ایک وزیر داخلہ کا اور ایک آرمی چیف کا, کل بڑا اہم بیان آیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی دہشت گردی کے اندر یہ منشیات فروشوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ملک کو برباد کرنے والے آج یونیورسٹی کالجوں کے اندر ہمارے بچے, ہماری بچیاں, یہ جو اسلام آباد کے واقعات ہیں وہ یہ بھی نشے کا عادی تھا یہ بندہ. تو آج یقین مانے جو کل وزیر داخلہ اور آرمی چیف نے کہا کہ 14 اگست کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر آپریشن ہوگا, خدا رہا یہ نمبر 1 ٹاپ پرائرٹی کے اوپر کرے. اور یہ منشیات فروش, یہ دہشت گردی کے پاکستان کے اندر یہ جو بربادی ہے, دہشت گردی ہے, اسلحے کی بھرمار ہے, یہ ملک کی تباہی ہے, یہ یقین مانے اس کے اندر بہت بڑا یہ منشیات کا پیسہ ہے. اس کو اگر نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو, کالج میں ہو, درگاہوں میں ہو, مزارات میں ہو. ان کا مزارات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ انسانیت کے دشمن ہے, یہ دین کے دشمن ہے, یہ ملک کے دشمن ہے, یہ ہمارے آئین اور قانون کے دشمن ہے. اس پہ ان کے ہاتھ, جو آرمی چیف کا بیان ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے, وزیر داخلہ کا بیان اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں اس پہ 100% عمل درآمد ہونا چاہیے.
نہیں اپریشیٹ کے ساتھ یہ بات ہے، جو آپریشن ہوتا ہے نا وہ فقط اوپر بڑے لوگ جب بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں جی آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کیا کر کے بھول جاتے ہیں. کل سوشل میڈیا پہ ایک منشیات اسوا کرنے والے کا انٹرویو آ رہا تھا، کسی نے پکڑا اسے، اس سے پوچھا کہاں سے ملتی ہے، اس نے کہا کب کہاں سے کس وقت چاہیے میں لا کے دیتا ہوں. وہ اس کو سارے اڈے پتہ ہیں، سب پتہ ہے. ہمارے ملک میں جگہ جگہ لوگ منشیات بیچ رہے ہیں. پھر اس نے کہا پیسے کہاں سے آتے ہیں، اس نے کہا جی میں چوری کرتا ہوں. کہاں سے؟ اپنے گھر سے، دوسروں گھر سے، باہر سے، جہاں سے ملتا ہے. پھر ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ دے کے ہی دہشت گردی کروائی جاتی ہے. اصل میں اچھے برے لوگ عوام میں بھی ہیں، اچھے برے لوگ اداروں میں بھی ہیں. بالکل. لیکن ادارے میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اقدام تو کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کل جو بیان کیا کہ ہم اب اس کے خلاف آپریشن کریں گے. اللہ کرے مستقل کیمرے وغیرہ بھی توجہ دیں. نہیں، کام تو الحمدللہ گورنمنٹ اس وقت بہت اچھا کر رہی ہے. اچھا، جو الیکشن کے حوالے سے لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہے، مینول سسٹم جو ہے وہ، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کافی لوگوں سے پوچھا، ہم نے کہا بایو میٹرک ہونا چاہیے، ایک آدمی گھر میں بیٹھا وہ اپنا ووٹ دے سکے. اتنی آسانی ہو نہ کہ وہ جو ہے نا وہ ٹینٹ بائی ٹینٹ گھومے کہ میرا نمبر کہاں ہے. تو اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ لیکن اس میں نادرا نے بہت اچھے کام کیے ہیں. ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا، ابھی وہ آئی اپلیکیشنس آئی ہے، اس کے اندر اگر آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، بعض دفعہ میں باہر جانے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، مطلب انہوں نے پوری ایک نادرا نے، اور ابھی یہ دوبارہ ان کو لے کر آئے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت چیزیں ایک اچھا ہوگا. ہمیں اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اور دنیا میں وہی کنٹری سیف ہوگی جس کنٹری کے اندر آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، یوٹیلائزیشن ہوگی. اور اگر آج جائیں ماڈرن سٹی ہے، اس کے اندر نا کوئی آپ کو بایو میٹرک کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ایزی ہے، آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا بندہ، کیوں آئی ڈی کو مارک کرے گا، پھر آپ کی یہ چیز موجود ہوگی. لیکن قانون بہت سارے موجود ہیں، لیکن اس کے لیے وقت ضرورت ہے، اس کے اندر پھر ایک ایجوکیشن کی بھی تو ضرورت ہے. وہ ایک دیہات میں بیٹھا ہوا اس بیچارے کو وہ کیسے یہ سب مشینیں آپریٹ کر رہا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں جو اب ہم نے جیسے اپنے منشور کا 3 چیزیں فوکس کی ہیں، بہت باتیں بہت ہیں اس کے اندر، لیکن عدل، تعلیم اور امن و امان، ہم ان چیزوں کو فوکس کر لیں. اور یہ دیکھیں میرے آقا کریم کیا کہا، پہلا لفظ بھی یہی ہے. بالکل. اب تو موبائل چلانا جو ہے وہ دیہاتی لوگوں کو زیادہ اچھا ہے. اب تو دیہاتی لوگ زیادہ اچھا موبائل چلا رہے ہیں. اصحاب صفہ دیکھیں، اب وہاں پر وہ تعلیم کا کیا نظام تھا، وہ ہے ہماری پہلی درسگاہ ہے نا. وہاں سے آپ یعنی کہ تعلیم کو ہم نے فوکس ہی نہیں کیا، ایجوکیشن کو نہیں کیا، ہم نے اس قوم کو پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں. اور آج آپ دیکھ لیں ہم جو بجٹ بنا ہے تمام کے لیے بجٹ ہے، دینی مدارس مساجد کہیں نام نہیں ہے، بجٹ میں 1 روپیہ نہیں رکھا. یہ دین دشمنی نہ ہوئی، ہماری حکومت کی طرف سے دین کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو جو ہے وہ فنڈ دیا جاتا ہے، ان کو فنڈ دیا جاتا ہے؟ اس حوالے سے اسمبلی میں بھی بات ہوئی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جیسے انہوں نے کے پی کے اندر کیا ہے، انہوں نے تمام جتنی مساجد ہیں ٹوٹل ان پوری مساجدوں کو باقاعدہ انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ منتھلی ان کی سیلری کی ہے، ان کا مشاہرہ مقرر کیا ہے. تو بہت اچھا عمل ہے، وہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. ایک بات کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا، ہم نیت کر کے اس امام کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، اس امام کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹی ہے. وہ اور اچھے انداز میں وہ اپنے کام کو انجام دے گا. آپ وہ اسکول والوں کو دیکھتے ہیں، مدرسہ یونیورسٹیوں کو دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارے دین اور ایمان، یہ ممبر رسول کے پاسبان بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جس دور میں بھی علماء اور مشائخ کی عزت کی گئی، علماء کیونکہ یہ آپ کے رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور یہ وہ آقا کریم کی اس ممبر کے پاسبان بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو عزت اور فوقیت دینی چاہیے ان شرعی معاملات کے اندر. جیسے ایک جو ہم نے بہت اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا احتجاج کنٹینیو جاری ہے. جو یہ بل آیا ہے، یہ دیکھیں اب شریعت سے اس کا ٹکراؤ ہے. اب شریعت آپ کو نظریاتی کونسل آپ کو ریفر کر دیں، آپ یہ ایم پی ایم این اے جس کو پتہ نہیں ہوگا نماز کے فرائض کا، چلے ہم اس پہ نہ جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بل کو، ہمارا یہ مطالبہ ہے، پاکستان سنی تحریک کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو بل پاس کیا گیا اسمبلی سے، ایم پی اے یہ ایم این اے نے کیا، انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر. یہ کہاں ہے؟ وہاں تو کہہ رہے ہیں اولاد کے والدین کے حقوق کے اندر یہ ہے کہ آپ اف بھی نہ کہیں، اف کہنے کے لیے منع کیا. اور آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر شراب پی رہا ہے، بیٹا زنا کر رہا ہے، بیٹا کچھ کر رہا ہے، تو آپ روک نہیں سکتے. حضرت قرآن تو پڑھے، آپ قانون بناتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ مقدمہ کر سکتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے حضرت، پاکستان
جو کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا، اس میں آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ جو شرعی احکام ہے اس پہ جو ہے نا نظریاتی کونسل موجود ہے نا، وہاں تمام مکتبہ فکر موجود ہے نا. ہم نہیں کہہ رہے آپ ہمارے سپرد کر دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے گورنمنٹ نے یہ جو اسٹیبلش کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل بنے، اس میں تمام مکتبہ فکر کی نمائندگی موجود ہے. اس کو قانون سے ان کو آپ اسٹڈی کے لیے بھیجیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کون سی چیزیں قرآن سے ٹکراؤ کر رہی ہیں، کہاں پہ شکیں وہ ان کو ریموو کرنا ہے. تو اس میں اچھائی ہے، اچھائی کی طرف لے کر آئے. آپ بتائیں کون سے معاملات رک رہے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے مزید گفتگو، دل بہت چاہ رہا تھا کہ آپ سے مزید گفتگو کی جائے لیکن وقت کم ہے. علامہ صاحب، آپ سے ایک میسج ہم لینا چاہیں گے عوام کے لیے کووڈ کے حوالے سے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کووڈ کے حوالے سے، کورونا کے حوالے سے میرا میسج تو عوام کو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈال لیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، اسلامی طریقہ اختیار کریں. صبح قرآن پڑھیں، شام کو قرآن پڑھیں. کچھ آخری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ انسان کو ہر چیز سے محفوظ کرتی ہیں. پھر ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی منہ مما ابتلاک اللہ فتح علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب بندہ کسی مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لیتا ہے، اسے زندگی بھر یہ مرض نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کا یہ تجربہ ہے، یہ حدیث پاک کی دعا ہے. اس دعا کو یاد کیا جائے اور دینی معاملات کو اختیار کیا جائے. اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیمات دی جائے اور بیماری کے متعلق بتایا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ موت اللہ کی طرف سے. کورونا صرف ہمیں نہیں مار سکتا، جب اللہ کی طرف سے لکھی ہے ہماری موت کہ اس وقت ہوگی اور فلاں جگہ پہ ہوگی تو وہیں پر ہماری موت آنی ہے. یہ الگ بات ہے، بیماری آنی، اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو آزماتا بھی ہے. بیماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ ہمارے بندوں کو کامیاب کرے گا. آپ کی طرف سے ایک میسج لینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب بڑا جامع میسیج عطا فرمایا ہے. اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں دی ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی توبہ کو رجوع اور توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. یقیناً ہماری جو پریشانیاں ہیں اس میں ہم SOP کے اوپر عمل درآمد کریں، احتیاط کرنا لازمی ہے اور اس پہ عمل کریں SOP